یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، انتہائی مختصر جملہ ہے، انتہائی اختصار والا جملہ ہے، لیکن اس مختصر جملے میں یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں علم و عرفان کے سمندر موجزن ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ خیر الکلام ما قل و دل، عام لوگوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ سب سے بہتر کلام وہ ہوتا ہے جملہ چھوٹا ہو، کلام تھوڑا ہو، مفہوم زیادہ ہو، اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور ایسا ایجاز ہے، ایسا معجزہ ہے کہ ایک ایک لفظ میں، ایک ایک جملے میں علم و عرفان کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور سب سے زیادہ ضرورت اس آیت کی اسی دور میں ہے۔ یہ قرآن صرف دور نبوت کے لیے نہیں، دور رسالت کے لیے نہیں، دور صحابہ کے لیے نہیں، قرون اولیٰ کے لیے نہیں، یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جو جملے گزرے ہیں، امتیں گزری ہیں، لوگ گزرے ہیں، ان کے لیے شاید یہ جملہ، یہ آیت اتنی ضروری نہ ہو جتنی ضروری یہ آیت اس دور کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو آمنو، ایمان لاؤ۔ انداز خطاب کیا ہے، طرز تخاطب کیا ہے، اسلوب بیان کیا ہے؟ عقل و شعور کا تقاضا یہ ہے، فہم و ادراک کا تقاضا یہ ہے کہ خطاب کافروں سے کیا جاتا، دعوت بے ایمانوں کو دی جاتی، بلایا مشرکوں اور کافروں کو جاتا، لیکن کافروں سے یہ نہیں کہا جا رہا، کافروں سے یہ خطاب نہیں ہو رہا کہ اے کافرو تم ایمان لاؤ، اے منافقو تم ایمان لاؤ، اے منکرو تم ایمان لاؤ، اے بے ایمانو تم ایمان لاؤ، بلکہ یوں کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، تم ایمان لاؤ۔ یا اللہ ہم تو پہلے ہی ایمان والے ہیں، پھر ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، ہمیں دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی، ہم تو پہلے ہی مومن ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اسی لیے تمہیں خطاب کر رہا ہوں، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ اے اجمالی ایمان والو تفصیلی ایمان لاؤ، اے اجمالی ایمان والو تفصیلی ایمان لاؤ، اے تقلیدی ایمان والو تحقیقی ایمان لاؤ، تحقیقی ایمان لاؤ، اے خبر کے ساتھ ایمان لانے والو مشاہدے کے ساتھ ایمان لاؤ، اے خبر کے ساتھ ایمان لانے والو
मुशाहिदे के साथ ईमान लाओ। ए सुन कर ईमान लाने वालों, चख कर ईमान लाओ, चख कर ईमान लाओ। ए जबान से ईमान लाने वालों, दिल से ईमान लाओ। ए ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ने वालों, अंदर से कलमा पढ़ो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। ए ऊपर ऊपर से ईमान लाने वालों, ऊपर ऊपर से मानने वालों, अंदर से मानो। ईमान नाम है मानने का, जानने का नहीं। जानने का नाम ईमान नहीं, नाम ईमान है मानने का। अगर जानने का नाम ईमान होता तो अबू जाल भी मेरे मुस्तफा को जानता था, अबू लहब भी मेरे मुस्तफा को जानता था, उतबा, शैबा, वलीद ये भी मेरे आका मौला को जानते थे, लेकिन जानने के बावजूद वो पक्के काफिर हैं। जानने का नाम ईमान नहीं, नाम ईमान है मानने का। इसीलिए अबू जाल जानकर काफिर रहा और अबू बकर मानकर मुसलमान हो गया। यारिफून अबनाअहुम, वो यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। कुरान कह रहा है, अहले किताब के बारे में कुरान कह रहा है कि ऐ महबूब वो आपको इस तरह जानते हैं, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। ये अहले किताब आपको इस तरह जानते हैं जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं। अबनाअहुम, अपने बेटों को जानते हैं। लेकिन जानकर ये अहले किताब आपको जानते हैं, जानकर फिर भी पक्के के पक्के काफिर हैं, इसलिए कि जानते तो हैं मानते नहीं। उन्हें पता है कि ये शान है, ये मर्तबा है, ये मुकाम है, ये इज्जत है, ये रिफत है, ये बुलंदी है, ये दर्जा है, अल्लाह की हजूर ये मुकाम है, हबीबियत का दर्जा है, महबूबियत का दर्जा है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि सिर्फ जानने वालों मानो। ये इस दौर के अवाम से, इस दौर के मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है कि लोग मेरे महबूब को जानते हैं, जानते हैं बड़ी अजमत वाला है, जानते हैं बड़े इल्म वाला है, जानते हैं बड़े हिल्म वाला है, जानते हैं बड़ी शान वाला है, जानते हैं बड़े मुकाम वाला है, जानते हैं बड़ी रिफत वाला है, लेकिन जानकर फिर भी मानते नहीं। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ऊपर ऊपर से मानने वालों, आमिनू अंदर से मानो, अंदर से मानो। ए सिर्फ खबर के साथ सुनकर ईमान लाने वालों, मुशाहिदे के साथ चख कर ईमान लाओ। और जो चख कर ईमान लाता है उसका ईमान, और जो सुनकर ईमान लाता है उसका ईमान, दोनों के ईमानों में फर्क है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं ताकि बात थोड़ी सी वाज़ेह हो जाए। हमारे आज के किताब का मौजू जो है ना, वो है ईमान क्या है और ईमान की हलावत क्या है। हलावत ईमान क्या है? सुनकर और चख कर ईमान लाने में फर्क है। एक आदमी दुकान पे ठंडा मीठा मशरूब बेच रहा है, गर्मी का मौसम है, प्यास लगी हुई है, और
وہ شربت بیچنے والا، وہ مشروب بیچنے والا مشروب بیچتا ہے، اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے کہ آؤ ٹھنڈا اور میٹھا شربت لے لو، پی لو۔ ایک پیاسا پاس سے گزرتا ہے، آواز سنتا ہے، اور دوسرا آگے بڑھ کر وہ گلاس خریدتا ہے، پی لیتا ہے، نوش کر لیتا ہے۔ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں۔ ایک نے صرف خبر کے ساتھ اس کا ٹھنڈا اور میٹھا ہونا پایا ہے، اور دوسرے نے چکھا ہے، دوسرے نے چکھا ہے۔ دونوں برابر نہیں۔ ایک خبر والا ہے، ایک مشاہدے والا ہے، ایک سننے والا ہے اور ایک چکھنے والا ہے۔ جنہوں نے چکھا ہے ان کو ایمان کی حلاوت اور محسوس ہوئی ہے، اور جنہوں نے سنا ہے ان کو ایمان کی حلاوت اور محسوس ہوئی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو، کہ میرے اس ایمان کو سنو نہیں، چکھو۔ جب چکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا اس کا ذائقہ کیا ہے، اس شربت کا، اس ایمان کی حلاوت کا ذائقہ کیا ہے، نشہ کیا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی، سن کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں سن کر ایمان اس کی قیمت اور ہے، اور دیکھ کر ایمان کی قیمت اور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، حاجت روا، داماد رسول، زوج بطول، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، اے علی اللہ کو مانتے ہو؟ فرمایا ہاں مانتا ہوں۔ ایمان رکھتے ہو؟ ایمان رکھتا ہوں۔ اس کی عبادت کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ جس کی عبادت کرتے ہو صرف سن کر عبادت کرتے ہو، یا جس کی عبادت کرتے ہو کبھی اسے دیکھا بھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سائل، سوال کرنے والے مجھ علی سے سوال کر رہا ہے، مجھ علی سے سوال کر رہا ہے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کو سجدہ کرتا ہوں، کیا کبھی اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے، اس کا دیدار بھی کیا ہے؟ تو سن، علی اس ذات کی قسم اٹھاتا ہے جس کو علی سجدہ کرتا ہے، علی اس وقت تک سجدہ کرتا ہی نہیں جب تک اس کو دیکھ نہ لے۔